حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے منبر رسول پر چڑھتے ہیں، وہاں جب صدیق کا وقت آتا ہے تو صدیق ایک زینے پہ قدم رکھتے ہیں، دوسرے پہ نہیں بڑھاتے ہیں کہ میں دوسرے ہی زینے سے میں خطبہ دوں گا، تیسرے پہ قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جب حسان بن ثابت کا دور آتا ہے کیا کس لیے آتا ہے کہ وہ نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ نبی نے کہا اے حسان تو ایک زینہ چڑھا ہے، تو اور ایک زینہ چڑھ، اور جہاں میں بیٹھ کر خطبہ دیتا ہوں اس جگہ سے تو پڑھ، لہذا سامنے آقا ہے اور منبر پر آقا کا عاشق ہے۔ تو یاد رکھیے آپ رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ سب لوگ مل مل کے بیٹھیے۔ آپ کے درمیان جو میں نے فہرست ابھی پڑھی تھی وہ صدر سے لے کر سرپرست سے لے کر قاری صاحب تک، اب میں یہ بھی بتاتا چلوں اس جلسے کے جو مقرر بڑے پائے کے ہیں وہ شخصیت عالی مرتبت ذی وقار معزز حضرت مولانا محمد شبلی صاحب بہرائچی، بڑی نغمگی آواز ترنم کا شہنشاہ جناب حضرت مولانا محمد شبلی صاحب بہرائچی، وہی بہت ہی اچھا خطاب کرنے والے۔ یاد رکھیں اس وقت بہرائچ کے وہ عظیم شخصیت آپ کو یاد آئے گی جن کو ناظر بہرائچی کے نام سے ناظر بہرائچی کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کے ثانی حضرت مولوی یعقوب چمپا گڑھی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہی شہنشاہ خطابت حضرت مولانا مفتی محمد آفتاب عالم صاحب الندوی خیر آبادی مبلغ دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شورا اکرام کی فہرست بھی ہمارے درمیان ہے۔ شہنشاہ ترنم حسان الہند کا خطاب پانے والے جناب شرافت بسوانی صاحب، ترنم بے مثال امیر الحسن تنبوری صاحب، فرحان صاحب کی جگہ پر اسعد پرواز صاحب خطاب پوری ہیں، وہی زبیر عالم صاحب لہر پوری ہیں۔ ایک معصوم سا بچہ بھی آپ کے سامنے وہ چھوٹے قد کا آئے گا اور بہت اچھا کلام پڑھے گا، اس کا بھی نام اس میں ہے فضیل گوہر تنبوری بھی تشریف رکھتے ہیں، دیگر حضرات بھی ہیں۔ دوستو اب آئیے، محب کی تعریف کی گئی ہے، بڑی نا انصافی ہوگی اگر محبوب کی تعریف نہ کی جائے۔ وہ محبوب جس کی تعریف اس دنیا میں ہر ذرے ذرے نے کی ہے، جس کی تعریف زمین نے کی، جس کی تعریف آسمان نے کی، جس کی تعریف چاند نے کی، جس کی تعریف ستاروں نے کی، جس کی آمد کے لیے ساری کائنات نے دعائیں کی ہیں۔ آئیے اس کی عدالت میں، اس کی شان میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، نہ تو منقبت کا نذرانہ پیش کیا جائے، چونکہ ضروری یہ بنتا ہے۔ کسی موقع پر پروفیسر ملک زادہ منظور نے کہا تھا کہ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے۔ حضرت محتلہ صاحب فضیل بھائی صاحب سبھی لوگوں، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، جب پڑھتا ہے کوئی نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ ذرا لہے کے کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان بچے جو وہ حفاظ اکرام جو ہیں، جس میں حافظ محمد ذیشان صاحب، حافظ محمد عمران صاحب، حافظ محمد احتشام صاحب، حافظ محمد فیضان صاحب، یہ سارے لوگ سامنے آ کر بیٹھ جائیں ترتیب کے ساتھ۔ جی سامنے آ جائیں، کہاں بچے چلے گئے؟ اور صدر محترم جلسہ جناب حضرت مولانا محمد حنیف صاحب سامنے آ جائیں۔ عبد الرحمن صاحب بھی تشریف لے آئے۔ دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں آج چند بچے، 4 بچوں کی تعداد ہے۔ حافظ و قاری جاوید سلطانہ پوری صاحب نے کھانا کھانے گئے، اچھا خیر آ جائیں گے، وہ بھی آ جائیں گے۔ دوستوں یہ بات یاد آتی ہے کہ ندیم نیر نے 4 مصرے کہے تھے کہ پریشوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، پریشوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، کہ جب سینوں میں بچوں کے 30 پارے ہیں۔ یہ بچے ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے حافظ قرآن رسول اللہ کے پیارے ہیں۔
آئیے ان پیارے بچوں کا دیدار کیا جائے، وہ چمکتے ہوئے چہرے جو ابھی آپ کے درمیان جن کے سر پر ایک امامہ باندھا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ اے بچے اب تو بچہ نہ رہا، تیرے پیچھے اب حافظ صاحب کا لقب آ گیا ہے، تجھے دنیا میں بلندی مل رہی ہے اور خدا کی قسم تجھے جنت میں بھی بلندی ملے گی، اور ایسی بلندی ملے گی کہ تیرے والدین شاہی دنیا کے شاہوں سے زیادہ چمکتے ہوں گے، اور 10 ایسے آدمی ہوں گے جن کا ٹکٹ کٹ چکا ہوگا، جاؤ ان کو جہنم پہ پھینک دو، ان کو ایک سیٹ کر لائیں گے۔ حافظ قرآن آج تمام اکابرین حضرات تشریف فرما ہے، ان کے ہاتھوں سے ہوگا